آگ اور باورچی۔ ایک عیسائی ڈاکٹر مندرجہ ذیل کہانی بیان کرتے ہیں، میں سرجیکل ڈاکٹر کے طور پر جلے ہوئے مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ میں کائرو میں ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا اور اس بدقسمت دن ہمارے ہسپتال کے قریب ایک ریسٹورانٹ میں خطرناک آگ لگ گئی۔ بہت سے مریض ہمارے پاس آئے، مگر ان میں سے سب سے خراب حالت میرے مریض کی تھی۔ وہ ایک باورچی تھا، لیکن اس کے زخم 100% شرح اموات کے ساتھ انتہائی گہرے تھے۔ وہ درد میں چلا رہا تھا اور مجھے اسی وقت احساس ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے معمول کے مطابق اس کا معائنہ کیا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا اور اس کے درد کے لیے نیند کا انجیکشن لگایا۔ جب دواؤں نے اثر کرنا شروع کیا تو اس نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، براہ مہربانی اپنا وقت اور اپنی محنت میرے اوپر ضائع نہ کریں۔ میں نے ایک فوجی ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ جلے ہوئے جسم کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری چوٹوں کا کوئی علاج نہیں اور میں مرنے والا ہوں۔ اس لیے برائے مہربانی آپ میرے دوستوں کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور مجھ پر وقت نہ ضائع کریں۔ میں ایک مسلمان ہوں اور میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اللہ کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اس نے اپنا سر پھیر لیا اور جتنا زیادہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا اس کے چہرے پر اتنا ہی سکون آتا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بال حیرانی سے تقریباً سفید ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ اس نے کون سی آیت پڑھی ہے، یہ کون سے دین کی پیروی کرتا ہے جس سے اسے اتنا سکون ملا۔ میں یہ بالکل بھی سمجھ نہیں سکا۔ اگلے دن میں نے اس کا کمرہ خالی پایا۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے تو پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سکون سے اس کی روح نکل گئی۔ ہسپتال میں اپنے قیام کے دوران اس نے صرف پانی کا گلاس اور ایک نیند کا انجیکشن مانگا تھا۔ اس کی یاد میرے ساتھ دیر تک رہی۔ موت کا سامنا کرتے ہوئے میں اس کا پرامن ہار تسلیم کرنا سمجھ نہیں سکا اور آخر کار اس آدمی کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن مسلسل قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس کیفیت کو سمجھ سکا جو اس وقت اس شخص کی تھی۔ آج کل میں اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے جنت میں جگہ عطا کرے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھے تاکہ میں مرنے کے بعد اس سے جنت میں مل سکوں۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔